السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ بہت ہی نیک اور رحم دل تھا، نہ کسی پر ظلم کرتا اور نہ ظلم ہونے دیتا۔ اس نے سزائیں بھی ہلکی کروا رکھی تھیں، لیکن پھر بھی اس کی سلطنت میں امن و امان تھا۔ لوگ ایماندار تھے، خوشحالی تھی، اس لیے جرائم بھی کم ہوتے تھے۔ لوگ اتنے خدا ترس تھے کہ بادشاہ کی جان و مال کو دعا دیتے تھے۔ بادشاہ کی رحم دلی کا یہ عالم تھا کہ انسان تو انسان، وہ جانوروں پر بھی ظلم نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، برسات کا سہانا موسم تھا۔ بادشاہ اپنے وزیروں اور مصاحبوں کے ساتھ سیر کو نکلا۔ جنگل کے قریب ڈیرے ڈالے گئے، بادشاہ کا خیمہ نصب کیا گیا۔ کھیل تماشے اور تفریحات ہونے لگیں۔ جنگل میں منگل کا سما ہو گیا۔ اچھے اچھے پکوان بن رہے تھے۔ کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان بچھا لیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بڑے درخت پر ایک بہت بڑا بندر بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس میں بندروں والی کوئی حرکت نہیں کی، نہ کھانے کی کوئی چیز لے کر بھاگا اور نہ ہی کسی کو پریشان کیا۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا، تھوڑا کھانا اور پھل اس بندر کے سامنے بھی ڈال دو۔ نوکروں نے کچھ پھل اور روٹی بندر کے پاس پتھر پر رکھ دی۔ بندر نیچے اترا اور ایک ٹھکری لے کر اس پر کچھ لکھنے لگا۔ پھر اس نے وہ ٹھکری بادشاہ کو دے دی۔ بادشاہ خود بھی یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور ٹھکری پر لکھا تھا، میں ایسے کھانے نہیں کھاؤں گا۔ جیسا دسترخوان بادشاہ سلامت کے لیے لگا ہے، میرے لیے بھی ایسا ہی دسترخوان لگایا جائے، اور جیسے برتنوں میں بادشاہ کو کھانا پیش کیا جا رہا ہے، ایسے ہی برتنوں میں مجھے بھی کھانا پیش کیا جائے، تب ہی میں کھانا کھاؤں گا۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک بندر نہ صرف پڑھ سکتا ہے بلکہ اس کا اتنا اونچا دماغ بھی ہے۔ بادشاہ کو بھی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ اس بندر کے لیے بھی ہمارے جیسا دسترخوان لگاؤ اور وہی کھانا پیش کرو جو ہمیں پیش کیا گیا ہے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب دسترخوان لگ گیا تو بندر پتھر سے اتر کر نیچے آیا۔ نوکروں نے اس کے ہاتھ دھلوائے، پھر بڑی تمیز سے اس نے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد اس نے ہاتھ دھوئے اور واپس پتھر پر جا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ بڑی حیرت اور دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ نوکروں نے جلدی جلدی سامان سمیٹا۔ بادشاہ نے کہا، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا بندر کے پاس بھی رکھ دو، کہیں یہ بھیگ نہ جائے، کسی کا پالتو بندر لگتا ہے۔ نوکروں نے ٹاٹ لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے جلدی ٹھکری پر کچھ لکھ کر نوکروں کو دیا۔ نوکر بادشاہ کے پاس گیا۔ ٹھکری پر یہ لکھا تھا کہ جیسا خیمہ بادشاہ کے لیے لگایا گیا ہے، ایسا ہی میرے لیے بھی لگاؤ، ویسے ہی ساز و سامان تیار کرو، تب میں آؤں گا۔ بادشاہ باقاعدہ دلچسپی لے رہا تھا۔ بادشاہ کے حکم سے فوراً شاہی خیمہ تیار کیا گیا اور پلنگ بستر لگا لیا گیا۔ اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ بندر بڑی نفاست سے اٹھ کر خیمے میں آیا۔ بادشاہ جتنے دن بھی سیر و تفریح کی غرض سے وہاں ٹھہرا، بندر ہر بات میں بادشاہ کی برابری کی فرمائش کرتا رہا۔ جس دن بادشاہ واپس محل میں جانے کے لیے روانہ ہونے والا تھا تو اس نے نوکروں سے کہا، اس بندر سے پوچھ کر آؤ، ہمارے ساتھ چلے گا۔ بندر نے پھر ٹھکری پر لکھا کہ جیسا ہاتھی بادشاہ کی سواری کے لیے ہے، ویسا ہی ہاتھی میرے لیے بھی تیار کراؤ، پھر میں جانے کے لیے تیار ہوں گا۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں سوچا، یہ اچھی تفریح ہے، اس بندر کو ساتھ رکھنا چاہیے، ایسا شائستہ اور پڑھا لکھا بندر کہیں نہیں ملے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہماری سواری جیسی سواری اور تیار کرو اور اس بندر کو بھی ہمارے ساتھ لے چلو۔ بندر بڑی شان سے محل میں داخل ہوا۔ اس کا ہاتھی بادشاہ کے ہاتھی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ شہر کے لوگ بڑی حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ نے کہا، باہر جو نوکروں کے مکان ہیں، اس میں سے ایک مکان میں بندر کو چھوڑ دیا جائے۔ بندر کو اب کاغذ قلم بھی دے دیا گیا تھا۔ اس نے کاغذ پر لکھا، میں یہاں نہیں رہوں گا، جیسا محل بادشاہ کا ہے ایسا ہی محل میرے لیے بھی تیار کروایا جائے، اور ویسی ہی ساری آسائشیں بھی ہوں تو پھر میں رہوں گا، ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ بادشاہ کا ایک محل اور بھی تھا جہاں وہ گرمی کے موسم میں رہا کرتا تھا۔ اس محل کو بادشاہ نے بندر کے رہنے کے لیے تیار کروا دیا اور بندر اس میں رہنے لگا۔ نوکروں کو بہت برا لگتا تھا کہ انہیں ایک بندر کی خدمت کرنا پڑتی ہے، لیکن بادشاہ کا حکم تھا۔ بادشاہ کی ملکہ کو بھی بندر سے بڑی چڑ ہو گئی۔ وہ برابر بادشاہ سے کہتی رہتی، اس بندر کو واپس جنگل میں چھوڑاؤ۔
कोई बदरू लगती है। लेकिन बादशाह इस बात पर राज़ी नहीं था। उधर बंदर ने दरबार में बैठना भी शुरू कर दिया। सारे मुकदमे बड़े ध्यान से सुनता और अगर बादशाह कोई गलत फैसला देने वाला होता तो झट उसके हाथ से कागज़ लेकर फाड़ देता और सही फैसला लिखकर उनके सामने रख देता। शुरू में बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर इसने महसूस किया कि बंदर की वजह से वो बहुत सी गलतियों से बच गया है, बेगुनाह सज़ा से भी महफूज रहे और गुनाहगारों को सज़ा भी नहीं मिली। और भी कई ऐसे फैसले करने में बंदर ने बहुत मदद की जो बादशाह और की सल्तनत के लिए फ़ायदेमंद थे। धीरे धीरे बादशाह अपने सभी फैसले और अहकाम सादर करने से पहले बंदर को दिखाने लगा। दरबारी भी इस अक्लमंद और पढ़े लिखे बंदर के आदी हो चुके थे, लेकिन मलका की दुश्मनी बंदर से कम ना हुई। वो लगातार बादशाह से कहती रहती, इस बंदर को कहीं उठाकर फिकवा दो या जंगल में छोड़ आओ, नहीं तो एक दिन ये आपकी सारी सल्तनत पर कब्जा कर लेगा। हमारे यहाँ कोई बेटा भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। ये बंदर आपको हटाकर खुद राजगद्दी पर बैठ जाएगा। बादशाह बेगम को समझाता, बेगम अब ये मुमकिन नहीं, आप देख रही हैं ये कोई मामूली बंदर नहीं है। अब तक वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। हमारी सल्तनत में इसकी वजह से बहुत बेहतरी आई है। फिर हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, वो हमारी हिफाजत करेगा। लेकिन बेगम को चैन नहीं आया। उसने बंदर को मरवाने की साजिश की। बंदर के लिए जो खाना भेजा जा रहा था उसमें मलका ने जहर मिलवा दिया और उस दिन बंदर ने खाना खाया ही नहीं और बादशाह को एक पर्चे पर लिख कर दिया, मुझे मरवाने की कोशिश आपको और आपके पूरे ख़ानदान को बहुत महंगी पड़ेगी। बादशाह को जब इस साजिश का इल्म हुआ और जहर के बारे में पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। नौकरों को बुरा भला कहा और डांटा और बेगम को समझाया कि आइंदा ऐसी हमाकत मत करना। बेगम दिल ही दिल में जल भून रही थी। बादशाह की एक ही खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी को जान से भी ज़्यादा चाहता था और उसे बहुत अजीज़ रखता था। बंदर के चर्चे उसने भी सुने थे और उसे भी बंदर देखने का शौक़ पैदा हुआ। एक दिन बंदर दरबार से निकलकर अपने महल जा रहा था। शहजादी अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर उसे देखने लगी। बंदर ने जब शहजादी को देखा तो रुक गया और उसे घूरने लगा। शहजादी बंदर से डरकर महल में भाग गई और उस दिन से ये होने लगा कि जब शहजादी बन सवर कर आईना देखती तो पीछे से बंदर का चेहरा नजर आ जाता। बंदर न जाने कैसे उसके कमरे में घुसा रहता। शहजादी को डर के मारे बुखार चढ़ जाता। फिर कई दिन बंदर उसके कमरे में नहीं आया। जब शहजादी ठीक हो गई तो बंदर ने फिर आना जाना शुरू कर दिया। इसने पर्चे पर लिखकर शहजादी के हाथ में थमाया और पर्चे पर लिखा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। यकीन करो मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। शहजादी जानती थी कि ये तहज़ीबमंद बंदर है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन इसका डरना भी कुदरती था। धीरे धीरे शहजादी का डर ख़त्म हुआ। उसे अब बंदर से हमदर्दी हो गई। वो सोचती, इतना मुहज़्ज़िब, समझदार और पढ़ा लिखा है कि मेरे वालिद को इसने कई ख़तरों से बचा लिया है। हम पर इसके बड़े एहसान हैं। अगर अल्लाह ने इसे बंदर की सूरत दी है तो इसका क्या कसूर। अब शहजादी बंदर से नहीं डरती थी। वो थोड़ी देर उस कमरे में रुकता, फिर उसे देखता और चला जाता। होते होते ये बात मलका के कानों तक जा पहुंची। उसने तो सारा महल सर पर उठा लिया। बंदर को खूब बुरा भला कहा, गालियां दी और बादशाह के पास जाकर खूब रोना धोना किया और कहने लगी, तो हद हो गई है। अब आपका वो चहीता बंदर आपकी लाडली बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। या तो उसे निकाल दो, नहीं तो मैं जहर खा लूँगी। मैं तो तंग आ गई हूँ। बादशाह ने शहजादी को बुलाकर पूछा, क्या बंदर तुम्हें परेशान करता है? शहजादी ने सच सच सारी बात बादशाह को बता दी और कहा, अब्बा जान, पहले तो मुझे वाकई इससे बहुत डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। मुझे उससे हमदर्दी होती है। पता नहीं कौन है, इस पर क्या मुसीबत पड़ी है। बादशाह को तो इत्मीनान हो गया कि शहजादी की जान को कोई ख़तरा नहीं, लेकिन फिर भी बादशाह को ये बात पसंद न आई कि बंदर इस तरह शहजादी के कमरे में आता जाए। बादशाह ने बंदर से बात करने का फ़ैसला किया। अगले दिन बादशाह बंदर के महल में पहुंचा। बंदर बाग में चहलकदमी कर रहा था। बादशाह ने उससे कहा, देखो, मैं नहीं जानता तुम कौन हो और क्या हो, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है। तुम्हें अपने बराबर का दर्जा दिया है, जो शायद कोई दूसरा बादशाह अपनी सल्तनत में बर्दाश्त नहीं करता।
لیکن اب تم نے میری بیٹی کو پریشان کرنا شروع کر دیا، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سخت قدم اٹھاؤں تم اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ بندر جھٹ سے محل میں سے کاغذ اور قلم لے آیا اور لکھنے لگا، اور اس نے لکھ کر بادشاہ کو دے دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، اسے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بادشاہ تو ہکا بکا رہ گیا، اپنی پھول سی شہزادی کی شادی اس بندر سے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہہ دیا، ایسا میری زندگی میں تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ بندر نے بادشاہ کی کمر سے تلوار نکال کر تان لی اور دوسرے ہاتھ سے لکھا، اگر آپ کی زندگی میں یہ ممکن نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، میں آپ کو مار کر آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ آپ میرے موسن ہیں، آپ نے مجھ پر احسان کیا، آپ نے مجھے محل میں رکھا، میں آپ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا۔ بادشاہ کو اپنی موت سامنے نظر آئی تو وہ بولا، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ بندر نے لکھا، جو کچھ بھی ہے وہ جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ بادشاہ بیچارہ محل میں واپس آ گیا اور بڑا سخت پریشان تھا۔ ایک طرف اپنی بیٹی تھی اور ایک طرف اپنی زندگی، بیچارہ کیا کرتا اور کیا نہ کرتا۔ ساری رات اس نے ٹہلتے ہوئے گزار دی، پر بیگم کو اس نے کچھ نہ بتایا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ محل سر پر اٹھا لے گی اور کہے گی کہ تم اس سے لائے ہی کیوں تھے۔ صبح ہوئی تو بادشاہ فیصلہ کر چکا تھا، وہ کبھی اپنی بیٹی کی شادی اس بندر سے نہیں کرے گا۔ اپنی بیٹی کو بندر سے بیانے کے بجائے وہ اپنی جان دے دے گا۔ کچھ نصیحتیں اور وصیتیں کرنے کے لیے وہ شہزادی کے پاس گیا اور اسے سمجھانے لگا، اگر کل اسے کچھ ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اپنی ماں کو اسے کیسے سنبھالنا چاہیے اور سلطنت کے کاموں کو کیسے دیکھنا ہے، کون کون لوگ وفادار ہیں اور کون لوگ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ شہزادی نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، ابا جان، آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ انشاءاللہ آپ 100 برس جئیں گے اور حکومت کریں گے۔ بادشاہ نے شہزادی کو سمجھایا اور بولا، بیٹی وہ بندر میری جان کے پیچھے پڑ گیا ہے، کہتا ہے یا تو میں اس کی شادی تم سے کر دوں یا وہ مجھے مار ڈالے گا۔ میری زندگی میں تو یہ ممکن نہیں کہ میں تمہاری شادی اس سے کر ڈالوں۔ تمہاری ماں اسے مارنے کی کئی ترکیبیں کر چکی ہے، لیکن وہ آج بھی زندہ سلامت ہے۔ وہ بہت چالاک ہے، میں اس کو آج صاف صاف جواب دے دوں گا، شاید وہ فوراً ہی مجھے مار ڈالے۔ تم اپنی ماں کے ساتھ تہہ خانے میں چھپ جانا اور اس وقت تک نہ نکلنا جس وقت تک وہ بندر مایوس ہو کر واپس نہ چلا جائے۔ شہزادی کہنے لگی، ابا جان، آپ کی جان اتنی فالتو نہیں ہے، آپ صرف میرے لیے باپ ہی نہیں، اس سلطنت کے بادشاہ بھی ہیں۔ آپ کی رعایا کا آپ پر کچھ فرض بھی ہے، رعایا کو کون دیکھے گا؟ آپ جا کر بندر کو رشتے کے لیے ہاں کہہ دیں، تقدیر کو ہونے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اگر میری قسمت میں یہی لکھا ہے تو وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی ہو کر رہے گا۔ بادشاہ مان گیا، حالانکہ وہ پریشان تھا، مجبور تھا۔ جا کر بندر کو اپنی رضامندی سنائی۔ بندر نے کہا، آپ شادی کی تیاریاں کریں۔ ملکہ کے کان میں جب یہ بات پہنچی تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا، بہت روئی دھوئی، جان دینے کی دھمکیاں دیں، بال نوچے، کپڑے پھاڑے، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا تھا۔ نکاح والے دن بادشاہ نے ملکہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور شادی ہو گئی۔ شہزادی رخصت ہو کر بندر کے محل میں چلی گئی۔ تب اماں جان کو کھولا گیا تو اس نے بہت واویلا کیا، روئی پیٹی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ اگلے دن جب شہزادی محل میں آئی تو بہت خوش تھی، سب بہت حیران ہوئے۔ اس کی اماں نے اسے گلے لگا کر رونے کا ارادہ کیا، لیکن بیٹی نے کہا، اماں، اب رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، جو میری قسمت میں تھا وہ ہو گیا، میں بہت خوش ہوں۔ اماں کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ بولی، تو اس بندر کے ساتھ خوش ہے؟ شہزادی بولی، ہاں میں خوش ہوں، اب رونا دھونا بند کرو۔ شہزادی دن میں باپ کے محل میں رہتی اور شام ہوتے ہی اپنے محل میں چلی جاتی۔ خوشی اور اطمینان اس کے انگ انگ میں پھوٹ رہا تھا۔ بیٹی کو خوش دیکھ کر بادشاہ بھی مطمئن ہو گیا، لیکن امی جان کو یہ بات کسی طرح ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ان کی بیٹی بندر کے ساتھ کیسے خوش ہے۔ ایک دن اماں نے چھان بین کرنے کی ٹھان لی۔ رات کو اٹھی تو نوکرانی کی چادر اوڑھی اور بندر کے محل کی طرف نکل پڑی۔ عام طور پر رات میں بندر اپنے محل کا دروازہ بند کر لیتا تھا، لیکن اتفاق سے اس دن پتہ نہیں کیسے دروازہ کھلا رہ گیا۔ اماں جان چپکے سے اندر گھسی۔ شہزادی کی خوابگاہ کا دروازہ بند تھا۔
اندر سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، کسی مرد کی آواز بھی تھی۔ اماں جان نے تجسس کے مارے تالے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا۔ اندر مسیری پر شہزادی کے پاس ایک خوبصورت شہزادہ نما ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ دونوں ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ اماں جان نے دل میں سوچا، اچھا یہ بات ہے، جب ہی میں کہوں میری بیٹی اتنی خوش کیسے رہتی ہے۔ پھر وہ جانے کو پلٹی تو ایک طرف بندر کی کھال دکھائی دی۔ اماں نے سوچا، جب اتنا خوبصورت اور جوان ہے تو اپنے اوپر یہ اتنی موٹی کھال کیوں رکھتا ہے؟ اگر میں اس کھال کو جلا دوں تو پھر کبھی دوبارہ بندر نہیں بن سکے گا۔ یہ سوچ کر بندر کی کھال اس نے اٹھا لی اور محل میں لے آئی اور آ کر اسے آگ لگا دی۔ ادھر کھال میں آگ لگی، ادھر شہزادہ جلنے لگا۔ بچاؤ بچاؤ کہتا ہوا بھاگا اور غائب ہو گیا۔ ادھر حیران پریشان شہزادی محل میں پہنچی تو دیکھا کہ کھال جل رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی آگ بجھائی اور دیکھا کہ یہ کارستانی میری امی کی ہے۔ ہائے امی جانا، آپ نے یہ کیا کیا؟ میرا سہاگ اجاڑ دیا۔ کیا دشمنی تھی آپ کو مجھ سے؟ اماں جان بولی، مجھے کیا پتا تھا، میں نے تو سوچا کہ یہ موٹی کھال رہے گی، نہ تمہارا دلہا یہ کبھی پہنے گا۔ شہزادی کا روتے روتے برا حال ہو گیا۔ بولی، ماں آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے میری تقدیر پر چھوڑ دیں، لیکن آپ کو بھی چین نہیں تھا۔ اب ٹھنڈک پڑ گئی آپ کو؟ امی جان چور سی بن گئی، خود اپنی بیٹی کو برباد کر دیا۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا تو اس نے خوب گھوڑے دوڑائے، لیکن کہیں سے بندر شہزادی کی خبر نہ آئی۔ بیٹی کی حالت بادشاہ سے دیکھی نہیں جاتی تھی، سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ نہ کھاتی تھی، نہ پیتی تھی، نہ ہنستی تھی، نہ بولتی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ پھر شہزادی جوکر کے کپڑے پہن کر شہزادے کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ جنگل جنگل سیرا سیرا بھٹکتے پھرتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، سارا رنگ روپ پھیکا پڑ گیا۔ ایک دن رات کو جنگل میں ایک بڑے پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ اس پیڑ پر ایک چکور ایک چکوری بیٹھے تھے۔ چکور دراصل ایک خوشنما پرندہ ہوتا ہے جس کی چونچ اور پنجے سرخ رنگ کے اور اوپر کا حصہ سیاہ، اس پر سفید چتریاں بنی ہوتی ہیں۔ بہت خوبصورت پرندہ ہوتا ہے، اور نر اور مادہ دونوں اس پیڑ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چکوری نے چکورے سے پوچھا، کیا بات ہے چکورے، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ چکورے نے جواب دیا، کیا بتاؤں چکوری، یہاں سے پورب کی طرف ایک شہر ہے، میں وہاں کے شہزادے کے لیے پریشان ہوں۔ اس کے سارے جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑے ہوئے ہیں، نہ وہ بیچارہ سو سکتا ہے۔ سارے ڈاکٹر اور حکیم ہار گئے، کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چکوری نے پوچھا، شہزادے کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ چکورے نے کہا، کسی ظالم نے شہزادے کو مارنے کی کوشش کی تھی، اس کی جان تو بچ گئی لیکن سارا بدن بری طرح سے جل گیا ہے۔ چکوری نے پوچھا، چکورے کیا ہمارے بادشاہ کے دکھ کا کوئی علاج نہیں؟ چکورے نے کہا، ایک علاج ہے، اگر کوئی ہماری بیٹ اکٹھی کر لے اور انہیں سندل کے ساتھ پیس کر 40 دن تک صبح شام لگائے تو شہزادے کے زخم بھر جائیں گے۔ شہزادی فوراً سمجھ گئی کہ یہ اسی کے شہزادے کی بات ہے۔ چکوری اور چکورا صبح ہوتے ہی اڑ گئے۔ شہزادی نے ساری پیڑ کے نیچے سے پڑی ان کی بیٹ اکٹھی کی اور ایک طبیب کا بھیس بدلا اور پورب کی طرف چلی گئی۔ کچھ ہی دور اسے ایک شاندار شہر نظر آیا۔ شہر بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن وہاں کی ہر چیز پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ خاموش اور غمزدہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ شہزادی نے جس سے بھی اس کی وجہ پوچھی، یہی جواب ملا کہ ان کا شہزادہ موت کے قریب ہے، اس لیے شہر پر ماتم چھایا ہوا ہے۔ شہزادی نے بازار سے سندل خریدی، دوائیں پیسنے والی کھرل لی اور دوسرا ضرورت کا سامان خریدا اور شاہی محل میں جا پہنچی۔ پہرے دار سے کہنے لگی، بادشاہ سے کہو ہمالیہ کی پہاڑیوں سے ایک سادھو طبیب آئے ہیں، وہ بادشاہ شہزادے کا علاج کر سکتے ہیں۔ پہرے دار دوڑتا ہوا گیا اور بادشاہ کو خبر سنائی۔ بادشاہ تو اس حد تک پریشان ہو چکا تھا کہ جو بھی بادشاہ کے لڑکے کے علاج کا دعویٰ کرتا اسے وہ بلا لیتا۔ انہوں نے اس طبیب کو بھی بلا لیا۔ طبیب کی شکل دیکھ کر بادشاہ کو شک ہوا کہ یہ نوجوان طبیب کیا علاج کرے گا، بڑے بڑے نامی گرامی طبیب یہاں ہار چکے ہیں۔ پھر بھی اس سے پوچھا، بھائی تم کون ہو اور کیا کر لو گے؟ دنیا بھر کے طبیب حکیم ہار چکے ہیں، اب تو دعاؤں کا ہی سہارا ہے۔ شہزادی بولی، حضور اگر 40 دن تک شہزادہ ٹھیک نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ہوگی۔
بادشاہ فوراً راضی ہو گیا۔ شہزادی کہنے لگی، مجھے شہزادے کے پاس والا کمرہ چاہیے تاکہ میں دن رات ان کا علاج کر سکوں۔ بادشاہ کے حکم سے اسے فوراً کمرہ دے دیا گیا۔ جب شہزادی شہزادے کے پاس پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل رونے لگا۔ اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا۔ فوراً اپنے کمرے میں جا کر سندل کے ساتھ چکورا اور چکوری کی بیٹ اکٹھی کی، پھر انہیں پیس کر بڑی احتیاط سے شہزادے کے جسم کے زخم صاف کیے۔ شہزادہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ پھر اللہ کا نام لے کر شہزادی نے وہ لیپ اس کے سارے جسم پر لگا دیا۔ شہزادے کے زخموں میں ٹھنڈک سی پڑ گئی۔ نہ جانے کتنے دنوں کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو وہ سجدہ شکر بجا لائے۔ انہوں نے حکم دیا کہ طبیب کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ شہزادی نے تیمہ داری میں اپنے دن رات ایک کر دیے اور ہلکی طاقتور غذائیں کھلائیں۔ اس کے زخموں کو صاف کرتی، صبح شام دبا کر لیپ کرتی۔ ہفتہ بھر میں شہزادے کو اتنا افاقہ ہو گیا کہ وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر دھیان دینے کے قابل ہو گیا۔ پگڑی اور داڑھی میں اسے یہ طبیب کچھ جانا پہچانا سا لگا، لیکن اسے یاد نہیں آیا کہ اسے کہاں دیکھا تھا۔ وہ طبیب اس کے سامنے بہت کم بولتا تھا۔ مہینے بھر میں شہزادے کے زخم پوری طرح بھر گئے، لیکن اب کھال کی کمی باقی تھی۔ ویسے بھی چکورا اور چکوری نے 40 دن کے علاج کی بات کی تھی، تو شہزادی اسی طرح اس کے زخموں پر مرہم لگاتی رہی۔ شہزادہ اس کی خدمت کا دل سے متعارف تھا اور بادشاہ نے تو اسے بہت بھاری انعام دینے کی تیاریاں کر رکھی تھیں۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ 40 دن کی دوائی شہزادی نے شہزادے کے جسم پر لگائی اور کسی سے کہے سنے بغیر محل سے نکل گئی اور سیدھی اپنے شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ البتہ اس نے شہزادے سے اس کی انگوٹھی ضرور مانگ لی تھی، لیکن اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ چلی جائے گی۔ ادھر محل میں شہزادے کے جشن صحت کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، لیکن طبیب کا کہیں پتہ نہ تھا۔ شہزادہ پریشان تھا اور بادشاہ حیران تھا کہ ایسا نفیس آدمی تھا، ایک پیسہ اجرت لیے بغیر خاموشی سے چلا گیا، نہ ہی کسی انعام کا تقاضا کیا۔ وہ یقیناً اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو ان کے بیٹے کو صحت اور نئی زندگی دینے کے لیے آیا تھا۔ مکمل صحت یاب ہونے کے بعد شہزادے کو اپنی نئی نویلی دلہن یاد آئی۔ ابھی ان کی شادی کو دن ہی کتنے گزرے تھے کہ یہ مصیبت آن پڑی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اس حالت کی ذمہ دار اس کی ساس تھی، لیکن اس نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی۔ ایک دن وہ اپنے والد سے اجازت لے کر شکار کے بہانے سے نکلا اور سیدھا اپنے سسرال چلا گیا۔ اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ فوج کا شکاری دستہ بھی تھا۔ نوکروں نے اسے پورے احترام کے ساتھ محل میں بٹھایا اور بادشاہ کو خبر کی۔ بادشاہ بیٹی کے غم میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا تھا۔ مہمان کو کھڑے ہو کر تعظیم دی۔ بادشاہ نے پوچھا، بیٹا تم کون ہو اور کہاں کے شہزادے ہو؟ میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ شہزادے نے بڑے ادب سے کہا، آپ بھلے مجھے نہ پہچانیں، لیکن میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں وہی بندر ہوں جس کو آپ نے اپنے برابر کا درجہ دیا تھا اور اپنی بیٹی سے میری شادی کی تھی۔ بادشاہ اس خوبصورت شہزادے کو دیکھتا رہ گیا۔ کہاں وہ بندر اور کہاں یہ شہزادہ؟ اس نے حیرت اور خوشی سے پوچھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادے نے کہا، میں آپ کو اپنی کہانی بعد میں سناؤں گا، اب میں کیا اپنی دلہن سے مل سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا، وہ بھی اسی محل میں رہتی ہے جہاں تم رہتے تھے، اس نے تو دنیا ہی چھوڑ دی ہے، تم وہاں جا سکتے ہو۔ بادشاہ کو حیران پریشان چھوڑ کر شہزادہ سیدھا محل میں آ گیا۔ شہزادی غم کی تصویر بنی بیٹھی تھی، پھول سا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، رو رو کر آنکھوں میں سے آہ ہلکے پڑ گئے تھے۔ شہزادے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اسے یقین نہیں آیا۔ شہزادے نے کہا، ہاں شہزادی، تمہاری محبت مجھے یہاں کھینچ لائی، تمہاری ماں نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، میرا جسم بڑے بڑے آبلوں سے بھر گیا تھا، میرے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ شہزادی نے پوچھا، پھر آپ ٹھیک کیسے ہوئے؟ شہزادے نے جواب دیا کہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ طبیب کی شکل میں میرے پاس آیا، 40 دن میرے زخموں پر مرہم لگایا اور میری ایسی خدمت کی کہ کوئی کسی کی نہیں کرتا۔ شہزادی نے پوچھا، تب تو آپ لوگوں نے اسے بہت انعام و کرام دیا ہوگا؟ شہزادہ بولا، نہیں، حیرت کی بات تو یہی ہے کہ سوائے میری انگوٹھی کے اس نے کچھ نہیں لیا اور بغیر کسی کو بتائے چپ چاپ چلا گیا۔ شہزادی نے انگوٹھی دکھاتے ہوئے کہا، کیا یہی انگوٹھی تھی؟ شہزادے نے کہا، ہاں،
مگر تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ شہزادی کہنے لگی وہ طبیب میں ہی تھی۔ تو پھر اس نے ساری داستان کہہ ڈالی اور وہ کپڑے دکھائے جو وہ طبیب کے بھیس میں پہنے رہتی تھی۔ شہزادی کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ بولا میں بہت خوش قسمت ہوں جسے تم جیسی دلہن ملی۔ تمہاری ماں نے میری جان لینا چاہی تھی لیکن بیٹی نے جان بخش دی۔ شہزادی نے کہا جان لینا اور بخشنا تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، انسان تو وسیلہ ہوتا ہے۔ میری ماں بھی آپ کی دشمن نہیں تھی۔ آپ کو انسان کے روپ میں دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ اگر بندر کی کھال جلا دیں تو آپ ہمیشہ انسان بنے رہیں گے۔ انہوں نے تو میرا اچھا ہی چاہا تھا، غلطی آپ کی بھی تھی۔ آپ کو کم از کم مجھے تو یہ بتا دینا چاہیے تھا کہ آپ کے بندر کے بھیس میں رہنے کے پیچھے کیا راز ہے، تو میں اس کھال کو اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتی۔ شہزادے نے کہا اصل میں مجھے اس کا موقع ہی نہیں مل پایا۔ ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے، سوچا تھا اطمینان سے تمہیں بتاؤں گا، یہ مصیبت آ گئی۔ دراصل بڑی لمبی داستان ہے۔ شہزادی نے کہا آپ بتا دیجئے۔ شہزادے نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو تم جان ہی چکی ہو، میرے والد بھی بادشاہ ہیں اور میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ شہزادگی کا زمانہ سیر و شکار اور تفریحات میں گزرتا تھا۔ تقریباً سال بھر پہلے کی بات ہے، میں اپنے مصاحبوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ جنگل میں مجھے ایک بہت ہی خوبصورت ہرن نظر آیا۔ میں نے تاک کر تیر چلایا لیکن وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے جب اس کا پیچھا کیا میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور بہت دور نکل آیا۔ میں نے دیکھا چشمے کے کنارے ایک بزرگ کی صورت والے آدمی بیٹھے ہیں اور ان کے پاس ایک 10-12 سال کا لڑکا لیٹا ہوا تھا جس کی ٹانگ میں سے خون نکل رہا تھا، اور وہ بزرگ لڑکے کے زخم کو دھوتے جا رہے تھے اور رو رو کر اس شخص کو بددعائیں دیے جا رہے تھے جس نے یہ تیر مارا تھا۔ میری شکل دیکھ کر غصے سے بولے آدمی ہو یا بندر، تمیز تہذیب تو تمہیں چھو کر ہی نہیں گزری۔ بزرگ کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ میں بندر میں بدل گیا۔ انہوں نے کہا جا اور جنگل میں بھٹکتا پھر، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا تجھے۔ ان کی بددعا سے اور اپنی حالت سے میں اتنا پریشان ہوا کہ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ رو رو کر میری حالت دیکھ کر اس لڑکے کو میرے اوپر ترس آ گیا۔ اس نے بزرگ سے کہا دادا جان، انسان اپنی غلطی مان لے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، یہ بھی شرمندہ ہے، اسے معاف کر دیں، دوبارہ انسان بنا دیں۔ لڑکے نے جب بہت زیادہ اصرار کیا تو بزرگ بولے اسے دیکھ، اس کو تو نے زخمی کیا اور یہ تیری سفارش کر رہا ہے۔ خیر میں اپنی بددعا تو واپس نہیں لے سکتا لیکن کم کر سکتا ہوں۔ سال بھر تو بندر ہی رہے گا، جب کوئی لڑکی تم سے ہمدردی کرتے ہوئے شادی کرنے پر تیار ہو جائے گی تو تب تم اپنی اصلی صورت میں واپس آ جاؤ گے۔ اگر سال گزرنے سے پہلے تمہاری شادی ہو گئی تو صرف ہمدرد بیوی کے سامنے انسان کی شکل میں آ سکو گے۔ لاچار ہو کر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اپنے گھر لوٹ نہیں سکتا تھا۔ 6 ماہ تک جنگلوں میں بھٹکتا رہا۔ پھر ایک دن تمہارے والد وہاں سیر کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے مجھ پر احسان کیا، مجھے اپنے ساتھ لے آئے، میری ہر فرمائش پوری کی۔ تمہیں مجھ سے ہمدردی پیدا ہوئی اور اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے تم نے مجھ سے شادی کر لی۔ باقی کا حال تمہیں معلوم ہے۔ جب تمہاری ماں نے کھال میں آگ لگائی تھی تو اس درویش کی بددعا پوری ہونے میں کچھ ہی دن باقی تھے۔ ابھی شہزادہ یہ کہانی سنا رہا تھا کہ بادشاہ اور ان کی بیگم وہاں آ گئے۔ بیگم یعنی ملکہ نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور بادشاہ نے کہا شہزادے ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، تم ہی ہمارے بیٹے ہو تو یہ ملکیت سنبھالو۔ شہزادے نے کہا ابھی تو مجھے اپنی دلہن کو لے کر اپنے ملک جانا ہے، وہاں میرے والدین میرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ بٹانے آتا رہوں گا۔ بادشاہ نے دھوم دھام سے بیٹی کو رخصت کیا اور دونوں خاندان خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این ایس اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔